السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئے افسانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابے یار، تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، تیار نہیں ہوا؟ باسط اور سہیل نے ایک دم سے اس پر دھاوا بول دیا تھا۔ اسکن تو خیر ٹھیک ہے، ایک دم سے لش پش کرتی ہوئی۔ گاڑی پہ بھی گلاب کے پھول لدے ہیں، وہی تیری پسندیدہ کلیاں، دیکھنا یار، بھابھی خوش ہو جائے گی۔ باسط اس کا پکا یار تھا تو سہیل جگری دوست۔ کہیں کوئی کمی تو نہیں تھی، پر صحرا باندھتے ڈر بھی رہا تھا، خوشی بھی تھی، جیب میں انگوٹھی بھی چھپا رکھی تھی، بہت ساری باتیں بھی سوچ رکھی تھی، مگر دل کو ایک دھڑکا سا بھی تھا کہ کہیں رخسانہ بھابھی اور اکرم بھائی والا حال نہ ہو جائے۔ اکرم بھائی کو اس نے ہمیشہ غصے ہی میں دیکھا تھا، نہ ڈھنگ سے کسی سے بات کی، نہ کسی دوسرے کی سنی، اور پھر رخسانہ بھابھی کو لے کر ان کے میکے اور اپنے سسرال جا بسے۔ اب کبھی کبھار ہی ان کی مسکین شکل دکھائی دیا کرتی تھی۔ وہ غصہ اور رعب سب ہوا ہوئے اور وہ ایک عام سی شکل ہو کر رہ گئے تھے۔ کہیں تو بھی صرف بھابھی کا ہی نہ ہو کر رہ جانا، آنٹی اور ماریا کا بھی خیال رکھنا ہے تجھے۔ باسط بے لاگ بول اٹھا، گھر کے سارے قصے سے واقف تھا۔ ماریا ابھی سیکنڈ ایئر میں تھی، ماریا کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر امی نے بھی رخسانہ بھابھی کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ گلاب کے تر و تازہ پھولوں کی طرح اس کا دل بھی کسی کی چاہت سے بھرے پیالے جیسا تھا، مگر ساتھ سائے کی طرح ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں اسے اس کی مجبوریوں اور محبتوں سمیت قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ گزارے لائق آمدنی، چھوٹا سا گھر، وہ تو کرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی امی اور ماریا کو علیحدہ اور صبا کو علیحدہ دال راشن خرید کر نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں یہ زندگی کا کون سا موڑ ہے، خوبصورت پھولوں بھرا، خوشبودار، کہ کانٹوں بھرا، جو اس کے تھکے پیروں کو زخمی ہی نہ کر ڈالے۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ روشن تھی، سارے کمرے میں گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے، اس کے ارمانوں کی طرح فرش پر پھولوں کا ہی فرش بچھا تھا۔ روشن قندیلیں، خوشبوؤں اور آرزوؤں میں ذرا سا بھی فرق نہیں، مہکنے پر آئیں تو سونے بھی نہ دیں، اور جو اگر پوری نہ ہو تو مرجھا کر دل کے کسی پوشیدہ خانے میں جا بسیں، غائب ہو جانے کا پتہ بھی نہ چلے۔ پھولدار صحرا اس نے سر پر رکھا اور باہر کی دنیا دیکھنے کو نکل پڑا کہ جب وہ صحرا سر سے ہٹائے گا تب دنیا اس کی بدل چکی ہوگی اور وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ کیا پتہ اس میں غم نہ ہو، وہ اپنی گھنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہہ سکے کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہی سوچ کر اس کی نظریں باسط، سہیل اور جمشید پر جا ٹکیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو بہت اچھا ناچ رہے تھے، باقی تو ساری زندگی اسے اکیلے ہی ناچنا تھا۔ کار کے اندر بھی میوزک چوائس کی داد دینا پڑے گی، ایک سے ایک محبت بھرا گیت، کچھ اکساتے ہوئے، کچھ للچاتے ہوئے۔ امی بھی خوش تھیں، انہیں بھی صبا اور احسن سے بہت امیدیں تھیں، البتہ ماریا کی تیاری اس وقت عروج پر تھی۔ وہ آنے والے وقت کی خوبصورتیوں بدصورتیوں سے بے خبر ہلا گلا کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سہیلیوں کا پورا جھنڈ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا، یا اللہ سب ایسا ہی خوشگوار اور حسین رہے۔ سفر تھوڑا سا تھا، جلد ہی کٹ بھی گیا۔ وہ نیچے اترا اور ایک نئی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی صبا کا گھر تھا۔ صبا، مجھے تم سے محبت ہے، اس نے صبا کی تصویر دیکھ کر پہلے ہی روز کہہ دیا تھا۔ دیکھی نہ بھالی، گوری ہے یا کالی، اس کے دوستوں نے تو اس کی مسکراہٹ پر بھی پورا گانا بنا ڈالا تھا۔ اب بندہ مسکرائے بھی نہ، اب وہ مسکراہٹ کہیں دور جا چھپی تھی۔ لڑکیوں نے اس پر پھول پھینکے یا پتھر، وہ اس سے بے خبر تھا۔ ادھر بھی لوگ مختصر ہی شامل تھے، وہ بھی تھوڑے سے لوگ لے کر آئے تھے۔ نکاح کے 3 بولوں کے بعد اس کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ صبا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا، کئی محبوب خواہشیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ جیب میں انگوٹھی تھی، مگر دل سینے میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس بھیڑ کو چیرتا کسی کی تلاش میں کھو چکا تھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے صبا کی امی رخشندہ تھی، ہر ماں کی طرح۔ میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوش رہے، صبا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیمان انکل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، بی پی شوٹ کر گیا تھا، وہ صوفے پر بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کے گھر کا طوفان اپنے گھر لے کر جا رہا تھا اور وہ رخشندہ آنٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ان کی شکل میں سے ایک بھیانک شکل
ظاہر ہو رہی تھی۔ رخسانہ بھابھی کی والدہ ماجدہ، کوثر آنٹی ہاتھ نچاتی ہوئی، روتی ہوئی، دیکھتی ہوئی۔ چھپا چھپی کا کھیل تھا جو اچانک ہی احسن کے سامنے شروع ہو چکا تھا۔ امتحان کسی ایک فریق سے تو شروع نہیں ہوتا، یہ تو دونوں طرف ہی خالی صفحے لے کر فریقین بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اچھا لکھتے ہیں کچھ برا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کا اچھا چاہ رہی تھیں۔ صبا بہت خوبصورت تھی، اس پر پہلی نظر پڑی وہ سب بھول بھال گیا تھا۔ دل کی پکڑ دھکڑ ہر تلخی پر حاوی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے رخشندہ آنٹی سے کیا کہا تھا یا ویسے ہی اٹھایا تھا۔ دل میں خوشی اور خدشات کی جنگ چھڑی اور محبت جیت گئی، صبا جیت گئی۔ صبا، میں چاہتا ہوں کہ ہم سدا اسی طرح مسکراتے رہیں۔ کیا تم ایسا کر سکو گی میرے لیے؟ حنائی ہاتھ، دل خود بھی کئی اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، پلکیں ذرا سی اٹھیں۔ جی میں پوری کوشش کروں گی۔ پوری کوشش وہ کرے گی یا نہیں، کم بخت یاد ہی کب رہا تھا۔ پھولوں کی مہک، خوشبوئیں، زندگی گل و گلزار محسوس ہوئی تھی۔ کل کی کون سوچے؟ آفس سے لی گئی تھوڑی سی چھٹیاں تمام ہوئیں تو وہ کچھ حواسوں میں بھی آ چکا تھا۔ احسن بیٹا، میری میڈیسنز ختم ہونے کو ہیں۔ ماریا بیٹا، بھائی کو لکھوا دو ذرا۔ ماریا نے پرچہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود اپنے لیے چکن پیس اور بیف بریانی کی بھی فرمائش کر دی۔ وہ خاموشی سے پرچہ تھامے باہر نکل رہا تھا، پھر لوٹ کر جلدی سے کچن میں چلا آیا، جہاں صبا ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں بھی کچھ منگوانا ہو تو بتا دو۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کے، وہ مسکراتی ہوئی اندازے دل ربائی سے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ اسے رخسانہ بھابھی یاد آنے لگی، کہیں وہ اس پر جال تو نہیں پھینکنا چاہ رہی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سارے راستے وہ سوچتا رہا کہ اب وہ یقیناً رخشندہ آنٹی کو فون کرے گی، سارے دکھ سکھ بیان ہوں گے اور اس کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی۔ اس کا دل وسوسوں سے بھر چکا تھا، وہ مکڑی کے جالے کی سی گھات لگا کر اپنے گمان کے سچا ہونے کا منتظر تھا۔ چھٹی کا دن تھا، ناشتے کے بعد وہ اخبار کنگالنے میں مصروف تھا۔ ماریا امی کو لے کر کسی ہمسائے کے ہاں گئی تھی، عیادت پرسی کے لیے۔ صبا روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی، صفائی ستھرائی ہو رہی تھی، مگر اس کا ڈسا ہوا دل زنگ آلود ہی رہا تھا۔ اچانک وہ الرٹ ہو بیٹھا۔ صبا لاؤنج والے ٹیلی فون سیٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ یقیناً اس کی ماں کی کال ہوگی۔ یہ عورتیں اور غیبتیں نہ کریں۔ اسے رخشندہ آنٹی بھی پسند نہ آئی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی کامیابی کا گر مانگتی ہیں ایک دوسرے سے۔ میرے گھر میں جب بھی آگ لگی، یہ عورت رخشندہ آنٹی ہی لگائے گی۔ اس کے مضبوط سینے میں دل دھڑ دھڑا رہا تھا۔ دوسرے کمرے کا فون سیٹ اس کے کان سے جا لگا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی تھی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ احسن یہیں کہیں موجود نہ ہو۔ وہ میکے بھی کم کم جاتی تھی، اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی کیا، کوئی فرمائش شکایت بھی نہیں۔ وہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ ایک ہی بار اس گھر کو ماچس کی تیلی دکھا کر میکے جا بیٹھنا چاہے گی یقیناً۔ وہ دن میں اسے کھوجتا رہا اور رات کو بھول بھال جاتا۔ بڑے دنوں بعد امی اور ماریا ماموں شاہد کے پاس لاہور گئی ہوئی تھیں۔ وہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ رخشندہ آنٹی کو اس کا چھوٹا سالہ امجد چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ دونوں جس موقع کی تلاش میں تھیں وہ میسر آ چکا تھا۔ جو راوی چین ہی چین لکھنے میں مصروف تھا، اب زہر اگلنے والا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں دونوں ماں بیٹی کو ان کی دانست میں تنہا چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ کیا پٹیاں پڑھانے آئی تھی، ابھی پتہ لگ جاتا، پھر ہی وہ کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کرتا۔ سانس روکے وہ سننے میں مگن تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ جو سمجھدار بچیاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں نا، کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کی آمدن کا سوچ کر گزارا کرو، بے جا فرمائش قابل نفرت جان کا آزار بن جاتی ہے صبا۔ میں نے اس دن خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا تھا امی، پیزا مجھے کتنا پسند ہے آپ کو پتہ ہے۔ میں نے وہ بھی نہیں مانگا، بس مسکرا کر انہیں رخصت کیا۔ شکایت چھوٹی سی تھی۔ نہ، اب دیکھو، اگر تم مہینے کے آخر میں پیزا برگر کی فرمائش لے کر بیٹھ جاؤ تو اس کے دل میں تمہارا وہ مقام کبھی نہ بن سکے گا جو تم آہستہ آہستہ بنا رہی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا مقام بہت مضبوط بناؤ اس کے دل میں، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ اور ماریا تو ہے ہی بھولی بھالی، اگر نہیں بھی تو بیٹا وہ تو غیر شادی شدہ ہے، بچی ہے۔ لوگ شادی شدہ لڑکیوں سے سمجھداری کی امید رکھتے ہیں، بچیوں سے نہیں، اور تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو۔
احسن کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، نہ اس کے دل کا بوجھ بننا، نہ پچھتاوا، یہی تمہاری کامیابی ہوگی۔ دوسری ماؤں کے برعکس میں تو الٹی بات کہہ رہی ہوں، مگر اصل میں سیدھی بات، سیدھا رستہ یہی ہے میری جان، جو ذرا سا کٹھن ہے مگر لے کر منزل کی طرف جاتا ہے۔ صبا ان کی گود میں لیٹی آرام سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور احسن کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ رخشندہ آنٹی ہی وہ عورت ہیں جو اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت کروانا جانتی تھی۔ کس مثبت انداز میں بیٹی کو سمجھا کر بھیجا تھا اور سمجھا رہی تھی۔ اس کے دل سے سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ شکر ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا، ورنہ تو وہ اف۔ ابے کمینے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کچن میں وہ چائے بنا رہا تھا، بغیر چینی کے اور ایک کپ چینی والی۔ آنٹی شوگر پیشنٹ تھی۔ میٹھی چائے صبا کو بنا کر دے رہا تھا۔ باسط اور سہیل اس کے درد دل کے منتظر کچن میں ہی موجود تھے۔ وہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا۔ زن کا مرید ہے اپنا یار، زہ نصیب وہ تو میں ہو گیا ہوں۔ یہ ساس کی اتنی خدمتیں، ابھی تو اپنی جانے من کے لیے پیزا لینے بھی جانا ہے۔ وہ دل سے اپنی ماں جیسی رخشندہ آنٹی کی خدمت کر رہا تھا۔ بھول گیا وہ سب، تو وہ چلائے تھے، نکلو باہر اور چلو میرے ساتھ، میں واقعی سب بھول چکا ہوں، سب کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ رخشندہ آنٹی الٹی باتیں کرتی ہیں، ایسی جیسی ہر ماں کو کرنی چاہیے۔